الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اب ختم قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں پرسوں 26ویں رات کو ختم قرآن ہوگا، اور اس میں صرف ایک پاؤ قرآن مجید کا بچے گا. کل جو ہے وہ تقریباً قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، ایک پاؤ پرسوں کے لیے بچایا جائے گا. تو پرسوں ایک نشست ہوگی، یہ ہمارا جو خلاصہ مضامین قرآن اس کی، اس کے بعد پھر پوری تراویح پڑھ کے پھر بعد میں ختم قرآن کی ایک نشست ہوگی اور دعا ہوگی انشاءاللہ. یہ ہماری ترتیب ہوگی پرسوں کے لیے. آج کا ہمارا جو سلیبس ہے، سورہ صف سے ہم شروع کر رہے ہیں. اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تسبیح سے ہو رہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہے یا تسبیح بیان کی. سبح مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. یسبح مضارع ہے، تو سبح تسبیح بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں کے اندر ہے اور یا جو زمین کے اندر. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. اب آگے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد براہ راست اہل ایمان سے خطاب، اور اہل ایمان سے مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ لم تقولوا، کیوں کہتے ہو؟ ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو تو صحیح کرو نہ. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی، اللہ کو غصہ دلاتی. اور دیکھیں یہ تو ایک دنیا کے اندر بھی عام معمول ہے کہ کوئی آدمی دعوے بہت کرے لیکن کرے کچھ بھی نہ. تو یہ قول و فعل کا تضاد اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کسی مومن کو یہ زیب ہی نہیں کہ اس کے قول و فعل کے اندر یہ تضاد پایا جائے. اور عام طور پہ قول و فعل کا تضاد جو ہے یہ منافقت کی نشانی شمار کیا جاتا ہے. اور منافق کی جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں ہیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق. اگر ایک پائی جاتی ہے 1 گنا منافق، 2 پائی جاتی ہیں 2 گنا منافق، 3 پائی جاتی ہیں 3 گنا، 4 پائی جاتی ہے پکا منافق. وہ کون کون سی ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. واذا حدث کذب، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور واذا خاصم فجر، اور جب اس کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. دلیل سے بات نہیں کرتا اور تحمل سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ گالم گلوچ پہ اتر آ جاتا ہے. تو یہ 4 نشانیاں منافق کی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اصل میں یہ صورت جو ہے اس کے پس منظر میں یہ کچھ نوجوان صحابہ جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ کوئی ایسی جنگ ہونی چاہیے کہ جس میں ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں اور اللہ کے راستے میں سرفروش جو ہے وہ بنے. تو پھر جو ہے وہ یہ جنگ احد آئی، اور جب جنگ احد آئی تو اس وقت منافقین کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ گھروں کے اندر رہ کے لڑنی چاہیے. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی مشورہ بھی یہی تھا کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر جو ہے وہ لڑی جائے. لیکن بعد میں پھر یہ جو صحابہ تھے نوجوان، ان کا مطالبہ زیادہ تھا کہ ان کو بدر میں چونکہ میدان میں نکلنے کا موقع نہیں ملا، اب جو ہے وہ میدان کھلے
جو ہے وہ میدان میں جنگ لڑنی چاہیے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میدان کھلے جنگ جو ہے وہ کھلے میدان میں ہوگی، اور آپ نے احد کی طرف جو ہے وہ راستہ اختیار کیا۔ تو بعد میں صحابہ کو یہ تھوڑا احساس ہوا کہ شاید ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے، یا وہ ہماری اس بات سے مجبور ہو کر یا مطلب اثر لے کر جو ہے وہ کھلی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے تاکہ نقصان کم ہو۔ لیکن اب چونکہ ارادہ کر لیا تھا، اعلان کر دیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب گو بگو نہیں ہوگی۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ ہو سکتا ہے، جب فیصلہ کر لیا جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر میدانی جنگ میں گئے، پھر وہاں ظاہر ہے کہ جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ ہوا۔ ابتدائی طور پر اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی اہل ایمان کو احد کے میدان میں بھی، لیکن بعد میں ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک مقامی کمانڈر کی بعض لوگوں نے بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا، اور پھر جو ہے وہ 70 صحابہ شہید بھی ہوئے اور 70 زخمی بھی ہوئے، یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ۔ اچھا، دوسری بات پھر آگے کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ پھر جب تم میدان میں نکلو دشمن کے مقابلے میں، تو پھر تمہارے اندر جو ہے نا وہ کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور تمہارے اندر کوئی تمہاری صفوں میں دشمن بھی گھس کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو تم اپنی صفوں کی صف بندی اس طرح کرو، تمہیں اپنے دائیں بائیں کی خبر ہونی چاہیے، کون لوگ ہیں تمہارے دائیں بائیں، مخلص ہیں اور یا کوئی اجنبی لوگ آ گئے ہیں اور وہ تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، ان باتوں کے اوپر بھی پوری نظر۔ تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کو وہ بڑے پسند ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صفے بنا کر اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ بنیان مرصوص ہے۔ تو جب بھی کبھی موقع ملے دشمن کے مقابلے میں نکلنے کا، اور انسان حق کی خاطر میدان میں نکلا ہوا ہو، تو پھر اسے کبھی پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے، پھر اسے کبھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ پھر اسی رکوع کے آخری آیت جو ہے آیت نمبر 9، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ جو کافر ہیں مشرک ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، نور توحید کو اور دین اسلام کی شمع کو گل کر دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں کی پھونکوں سے۔ اب منہوں سے پھونک کیا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ دین کے خلاف پروپیگنڈا اتنا کر رہے تھے کہ معاذ اللہ مسلمان بھی ناکام ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مہم میں کامیاب نہ ہو، اور اصل میں تو وہ نقصان کو پہنچا رہے تھے دین کو۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، لیکن اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا، نور ایمان کو پورا کر کے رہے گا، نور اسلام کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اچھا، پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے تو رسول کو بھیجا ہی اس لیے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدی، الہدی یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، دین حق یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو۔ ظاہر ہے مشرک کبھی نہیں چاہتے کہ شرک کا نظام ختم ہو، ان کی تو روزی روٹی اسی سے چل رہی ہوتی ہے، وہ تو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہ تو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ اپنا عیاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو توحید، دین توحید، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بھیجا ہی اپنے نبی کو اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کو، دین توحید کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ، اور آپ کی خاص طور پر 10 سالہ مدنی زندگی وہ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ نے پھر غلبہ دین کی جد و جہد کے اندر جو جہاد کیا، جو قتال کیا، جو مہمات بھیجی، پھر وہ کوئی دن آپ کا جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سن 8 میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، سن 9 میں غزوہ تبوک ہوتا ہے، اور سن 10 میں، بلکہ 9 کے بعد جو ہے وہ اسلام جزیرہ نمایاں عرب کے اندر غالب آ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا کرتے ہیں، اور اس پر آیت آ جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنا پسندیدہ دین، دین اسلام، اس کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ شان ہے۔ اچھا، اس کا آخری رکوع جو ہے اس میں پھر اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں بتائیں ایک تجارت کے بارے میں،
بندہ ہے نا انسان، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو جس میں فائدہ ہو، اور فائدہ کے لیے آدمی تجارت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، تم ایک ایسی تجارت بنائیں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلاتی۔ یہ بھی ایک تجارت ہے، یہ بھی ایک تجارت ہے کہ تم اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ تو یہ انعام ہے کہ اگر تم اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہو، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اہل ایمان کی تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لگ جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت کے حقدار بن جائے۔ اللہ ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے، صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے، ایک تو یہ بتایا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر نماز جمعہ کی فضیلت اور اہمیت، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ یہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب یہ آیت مبارکہ، اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے صحابہ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الأمیین، جس نے بھیجا اپنے رسول کو امیین میں۔ امیین کون تھے؟ جن کے ہاں فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی سکول، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ، کوئی کچھ نہیں تھا، فارمل ایجوکیشن کوئی نظام نہیں تھا، امی تھے۔ مطلب ہے کہ زمانے کے اعتبار سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی روایتی تعلیم وہ نہیں تھا، امیین کے اندر بھیجا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، آپ کو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنے حافظوں پر بڑا ناز تھا، اور وہ جو سنتے تھے یاد کر لیتے تھے، اور وہ ان کے ہاں خطیب بہت بڑے بڑے تھے، شاعر بہت بڑے بڑے تھے، اور اپنے آپ کو عرب کے معنی صاحب زبان، اور ایسی زبان کہ جو بڑی رچ ہے اپنی ووکیبلری کے اعتبار سے، اپنے ادب کے اعتبار سے بڑی رچ لینگویج ہے۔ تو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے، آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی تطہیر کرتے۔ دیکھیں نا، جب آدمی قرآن پڑھے، اور قرآن پڑھے اس لیے کہ مجھے ہدایت نصیب ہو، اور پھر وہ قرآن مجید کی ہدایت کو فالو کرے، تو اس کا تزکیہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً آدمی یہ سمجھ لے کہ بس جو قرآن کہتا ہے میں نے وہ ماننا ہے اور اس پر میں نے عمل کرنا ہے، اب جو بھی خیالات اس سے ہٹ کر ہوں گے خود بخود پتہ چلتا چلا جائے گا کہ بھئی یہ تو کہیں قرآن میں ذکر نہیں آیا، اور ہم کہتے ہیں باپ دادا سے بات چلی آ رہی۔ باپ دادا جو ہے وہ سند نہیں ہے، سند اللہ اور اس کا رسول ہے، سند کتاب و سنت ہے، سند جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ایک کتاب و سنت کے ذریعے سے ہمارے پاس دین پہنچتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچتی ہے، وہ سند ہے۔ باپ دادا کے پاس ہو سکتا ہے کوئی بات صحیح نہ پہنچی ہو، اور وہ کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو۔ عرب کے جاہل بھی سب سے بڑی دلیل یہی پیش کرتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں۔ بھئی تمہارے باپ دادا کا نہ تو دین ہے یہ، نہ یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا کوئی دین کے حوالے سے اتھارٹی ہے، اتھارٹی کتاب و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول سنت ہے۔ تو اس لیے جو بات خدا اور رسول کے ریفرنس سے تمہارے پاس آئے وہی تمہاری اصلاح کر سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآنی پڑھ کے سنائی، اور پھر اسی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر انہیں کتاب کی تعلیم دی۔ تعلیم، پھر کتاب کو ان کتاب کو کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کیا کہ اس کے اندر یہ احکامات ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ باتیں ہیں جو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ باتیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہے نا قرآن مجید کی، قرآن مجید کے پیغام کو عام کیا جائے کہ قرآن میں ہمارے لیے ہے کیا، پتہ تو چلے، ساری زندگی بغیر سمجھے پڑھتے رہیں گے۔ اور آخری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمت دانائی، دانائی یہ ہے کہ منشاء الہی کیا ہے،
احکامات سے منشا الہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر احکامات کی جو تشریح کرتے تھے، جو تفسیر کرتے تھے، علماء نے کہا کہ حدیث جو ہے یہ حکمت ہے، دین کی حکمت حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، تو وہ ہمیں حدیث اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تب جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ کے حکم پر کس طرح عمل کرنا ہے، اللہ کی منشا اس سے کیا ہے، اللہ کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کیے، اور اس کے نتیجے میں ایسی جماعت تیار ہو گئی، ایسی جماعت تیار ہو گئی کہ پھر وہی لوگ جو اسلام سے پہلے، جن کے اندر مطلب کوئی عام کہتے ہیں کہ عام انسانی قدریں بھی موجود نہیں تھی، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ انہی میں سے ہیں، اصحاب بدر انہی میں سے ہیں، اصحاب بیت رضوان انہی میں سے ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑے، اور انہوں نے قرآن کو سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسے اپنایا، تو دنیا کے امام اور لیڈر بن گئے۔ اللہ کہتا ہے اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ دیکھو یہ جمعے کی نماز جو ہے یہ بھی فرض کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ جمعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو، نماز کے لیے آواز لگائی جائے، فاسعوا تو جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، یعنی اپنا کاروباری زندگی چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اسی لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ پہلی اذان سے لے کے جمعے کی ادائیگی تک کاروباری زندگی حرام ہے۔ فوراً اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی اپنے معاملات کو سمیٹو، فارغ ہو جاؤ، اور جلدی سے جلدی اپنا تیاری کر کے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو یہ تجارت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب تم نماز پوری کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر چلے جاؤ زمین میں، گھومو پھرو، پھر جا کے اپنا رزق تلاش کرو۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص رعایت ہے، ورنہ جو ہم سے پہلے امتیں تھیں، مثلا یہودیوں کے لیے پورا دن اتوار کا ہے، نہ یوم السبت ہفتے کا ہے، ہفتے کا دن ان کا عبادت کا ہے، تو ان کے لیے پورا دن کاروباری زندگی حرام ہے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا ہے، تو وہ پورا دن جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی بزنس نہیں کرتے، وہ مطلب عبادت کریں گے یا چھٹی انجوائے کریں گے۔ مسلمانوں کو یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل جو ہے یہ رعایت مل گئی کہ صرف اذان سے لے کے نماز کی ادائیگی تک تمہارے اوپر پابندی ہے کہ تم کاروبار نہیں کرنا، اپنے آپ کو فارغ کر لو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، جمعے کی ادائیگی کے لیے، اس کے بعد پہلے بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد بھی جا کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔